بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پہلی ملاقات، قسط نمبر 1، از قلم مس راہی۔ وہ بالکنی پر کھڑی صبح کے پرکش منظر سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ صبح کی تازہ ہوا اس کے گالوں کو چھو رہی تھی۔ جیسے ہی ہوا کا تیز جھونکا آتا، اس کے بال ہوا کے ساتھ جھوم اٹھتے۔ وہ جامنی رنگ کی لمبی قمیض اور سفید چوڑی دار پاجامے میں ملبوس نہایت حسین لگ رہی تھی۔ اچانک اسے آواز سنائی دی، ماہی بیٹا نیچے آؤ۔ وہ ہاتھوں سے بال باندھتی پیچھے مڑی اور کمرے کی جانب سے ہوتی ہوئی سیڑھیاں اترتی نیچے آئی اور بولی، جی ماما، ناشتے کے لیے بلایا ہے بچے؟ ماہی کی ماما بہت ہی پیار سے بولی۔ اتنے میں عثمان صاحب کمرے سے نکلے اور بولے، خالدہ بیگم، چائے مل جائے گی؟ جی ضرور، بلکہ ناشتہ ریڈی ہے، اسی کے ساتھ ہی پی لیں۔ خالدہ بیگم بڑے ادب سے بولی۔ السلام علیکم، اریحہ بولی، جو کہ ماہی کی چھوٹی بہن تھی۔ وعلیکم السلام میرا بچہ، عثمان صاحب بولے۔ اریحہ سب کی جان تھی۔ کیسا ہے میرا بچہ؟ عثمان صاحب نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں بابا، آپ کیسے ہیں؟ میرا بچہ ٹھیک ہے تو میں بھی ٹھیک ہوں، عثمان صاحب بہت ہی پیار سے بولے اور اریحہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بھائی کہاں ہیں؟ اریحہ نے سوال کیا۔ یہاں ہوں میں، شہر شاہ نے جواب دیا۔ وہ ایک 27 سالہ نوجوان تھا جو کہ خوبصورتی کے زیور سے مالا مال تھا۔ پسینے میں بھیگا ہوا، ماتھے پر بال پھیلے، کندھوں پر ٹاول رکھے، وہ ہال میں داخل ہوا۔ جاگنگ کر کے آ رہے ہیں؟ اریحہ نے سوال کیا۔ جی بالکل، شہر شاہ نے جواب دیا۔ جلدی فریش ہو کر آئیں بھائی، اب اور بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ اب کی بار ماہی بولی۔ اوکے، گیو می جسٹ 5 منٹس۔ شہر شاہ نے جواب دیا۔ خالدہ بیگم بھی ناشتہ ٹیبل پر رکھوا چکی تھی۔ ٹھیک 5 منٹ بعد شہر بھی ٹیبل پر موجود تھا۔ سب نے ناشتہ شروع کیا۔ مجھے آپ تینوں سے ضروری بات کرنی ہے بچوں۔ تینوں بہن بھائی اپنے بابا کی جانب متوجہ ہوئے۔ جی بابا، شہر بولا، کل شام ہم سب آپ کے ننیال جا رہے ہیں۔ ماہی اور اریحہ دونوں نے ایک دوسرے کی جانب دیکھا، پھر ماہی نے شہر کو دیکھا اور پھر ماما کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ جی بیٹا، آپ لوگ اپنی پیکنگ کر لیجئے گا، ہم کل صبح ہی جا رہے ہیں۔ عثمان صاحب نے بھی حامی بھری۔ شہر نے اوکے کہتے ہوئے اسباب میں سر جھٹکا، لیکن ماہی اور اریحہ دونوں الجھی تھی۔ اریحہ نے 2 منٹ بعد ہی بھول کر اپنا ناشتہ شروع کیا اور بھائی اور بابا کے ساتھ باتیں کرنے اور ناشتہ کرنے میں مصروف ہو گئی۔ سب ناشتہ کر چکے تھے۔ عثمان صاحب بھی آفس جا چکے تھے۔ شہر کو بھی کوئی ضروری کام تھا، وہ بھی اپنی جاب کے حوالے سے ہی، اسی لیے وہ بھی چلا گیا۔ اریحہ بھی اپنے کمرے میں چلی گئی کیونکہ ابھی 5 دن پہلے ہی اس کے 2nd ایئر کے پیپرز ہوئے تھے اور اب وہ مختلف یونیورسٹیز کی لسٹ اکٹھی کر رہی تھی۔ ماہی ابھی بھی وہاں بیٹھی تھی۔ وہ سوچ رہی تھی اچانک کیوں جا رہے ہیں۔ اسے اچھے سے یاد تھا جب وہ آخری بار اپنے ننیال گئی تھی، تب اس کی عمر صرف 7 سال تھی۔ لیکن جو بھی تھا، اب وہ اس بات پہ خوش تھی کہ اس کی فیملی اور ننیال کے درمیان جو بھی اختلاف تھے وہ اب ختم ہو چکا تھا۔ اس لیے ہی تو یہ سب لوگ وہاں جا رہے تھے۔ ماہی نے بے ساختہ آواز لگائی۔ ماما، خالدہ بیگم ماہی کی طرف متوجہ ہوئی۔ جی بیٹا؟ ماما، میں سوچ رہی تھی کیوں نہ سب کے لیے کچھ گفٹس لے چلیں، آخر ہم اتنی دیر بعد ان سب کے گھر جا رہے ہیں۔ خالی ہاتھ جاتے ہوئے
اچھا تھوڑی لگے گا. ویسے صحیح کہہ رہی ہو. ٹھیک ہے جاؤ پر دھیان سے. اور ہاں گاڑی آپ ڈرائیو نہیں کریں گی, ڈرائیور ساتھ جائے گا. اوکے؟ اوکے ماما. ماہی نے اسباب میں سر ہلایا. وہ شاپنگ بیگز اٹھاتی باہر کی جانب آ رہی تھی جب اچانک اس کی زوردار ٹکر ہوئی. وہ بری طرح جھنجھلائی لیکن اگلے ہی پل وہ سنبھلی اور سامنے کھڑے شخص پر نظر ڈالی. وہ بلیک شرٹ اور بلیک جینز کی پینٹ میں ملبوس, آنکھوں پر چشمہ لگائے, ہاتھ میں کافی کا ڈسپوزیبل کپ پکڑے پرسکون نظر آ رہا تھا. وہ ماہی کی ایک جانب سے ہو کر گزرنے لگا. جب وہ ماہی کی آواز پر رکا, آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے؟ جبکہ وہ اس بات پر اپنے قدم روکے پیچھے ہوا. کس بات کی معافی مانگنی چاہیے مجھے؟ وہ شخص جس کا نام حنین شاہ تھا وہ آئی برو اچکائے بولا. یہی جو ابھی زوردار ٹکر ماری ہے مجھے, اس بات کی معافی؟ مجھے نہیں لگتا میں نے کوئی غلطی کی ہے, اور ویسے بھی میرے پاس اتنا فضول ٹائم نہیں ہے. وہ یہ کہتا ابھی قدم بڑھا ہی رہا تھا کہ اتنے میں وہ کافی کا کپ اس کے ہاتھ سے چھینتی اس شخص پہ ڈال چکی تھی. یہ کیا تمیز ہے جاہل لڑکی؟ وہی جو آپ کو ہے. آپ نے سوری نہیں کی تھی نا؟ چلو اب حساب. برابر ہو گیا نا؟ نہ آپ مجھ سے معافی مانگے اور نہ ہی اب میں مانگوں گی. چلو اب میں چلتی ہوں. کیا ہے کہ میرے پاس بھی ٹائم نہیں ہے. ماہی بہت ہی شاہانہ انداز میں بولی. تمہیں اس بدتمیزی کا حساب دینا ہوگا پاگل لڑکی. حنین شاہ جو اب اپنے غصے پر قابو نہیں کر پا رہا تھا, دو ڈگ بھرتا اس کے قریب آیا. میں کون سا دوبارہ آپ جیسے بدتمیز انسان سے ملوں گی؟ ماہی جو کہ اس شخص کے اس انداز پہ گھبرا گئی تھی اپنے ڈر پر قابو پاتی بولی اور دو قدم پیچھے ہوئی. یہ تو تمہیں وقت ہی بتائے گا. وہ یہ کہتا خود پہ ضبط کرتا بڑے بڑے ڈگ بھرتا چلا گیا, جبکہ ماہی کا ڈرائیور بھی آ گیا اور شاپنگ بیگز پکڑ کر چل پڑا. جبکہ ماہی ابھی بھی وہاں کھڑی اس شخص کی آخری بات کو سوچ رہی تھی. بدتمیز کہیں کا, یہ لفظ بولتی پھر سر جھٹکتی گاڑی کی جانب چلی گئی. صبح کے 9 بج رہے تھے. سارا سامان گاڑی میں رکھوایا جا چکا تھا. جب ریحا بولی بھائی ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ انہیں کوئی ضروری کام آ گیا تھا. وہ سیدھا وہاں ہی آ جائیں گے. خالدہ بیگم نے مسکرا کر جواب دیا. اوکے ماما. ریحا نے بھی اسباب میں سر ہلایا. سب گاڑی میں بیٹھے جب گاڑی منزل کی طرف روانہ ہوئی. یہ صرف سفر نہیں تھا, یہ ان کی زندگی کی نئی شروعات تھی جو یہ کرنے جا رہی تھیں. یہ ان کے لیے اچھی تھی یا بری
یہ تو وقت نے ہی طے کرنا تھا، انہیں نکلے 1 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ اب ان کی گاڑی ایک محل نما گھر کے باہر کھڑی تھی۔ ہارن بجانے پر گارڈ نے گھر کا مین دروازہ کھولا۔ گاڑی پورچ پر پہنچی، سب گاڑی سے اترے۔ سامنے لان میں ہی ان کے نانا اجمل صاحب بیٹھے تھے۔ خالدہ بیگم ان کی جانب بڑھی، جب سب ان کے پیچھے ہی چل دیے۔ وہ نم آنکھوں سے اپنے بابا کے گلے لگیں، جبکہ اجمل صاحب بھی بھیگی آنکھوں سے یوں ہی گلے لگائے ہوئے تھے۔ کچھ دیر تو دونوں باپ بیٹی یوں ہی پیار سے گلے لگے رہے، اور پھر وہ ماہی اور اریحہ کی جانب متوجہ ہوئے۔ پہلے اریحہ کو گلے سے لگایا اور پھر ماہی کو۔ نہ جانے کیوں وہ ماہی کو الگ ہی قسم سے پیار بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ماہی کا ماتھا بھی چوما، جس پہ ماہی نے مسکراہٹ دی اور اپنی ماما کی جانب دیکھا۔ عثمان صاحب بھی گلے ملے۔ سب لوگ اندر ہی ہیں، اجمل صاحب بولے۔ سب ان کے پیچھے چلتے ہال میں داخل ہوئے۔ خالدہ بیگم کی دونوں بھابیاں ان کی طرف دیکھ مسکرائی اور اٹھ کر گلے لگیں۔ یہ دونوں آپس میں بہنیں تھیں اور خالدہ کی پھپھو زاد بہنیں، اس لیے ان میں بہت پیار بھی تھا۔ وہ دونوں خالدہ سے ملنے کے بعد اب بچیوں سے ملیں۔ سب لوگ ہال میں موجود صوفوں پر برجمان ہوئے۔ السلام علیکم، سیڑھیوں سے نیچے آتی منیہا بولی، جو کہ چھوٹی بھابھی کرن کی بیٹی تھی۔ وہ آ کر اپنی پھپھو کے گلے سے لگی اور عثمان صاحب سے بھی سر پر پیار لیا، جبکہ ماہی اور اریحہ سے بھی گلے ملی اور پھر ہاتھ ملایا۔ میں آپ دونوں کے چھوٹے ماموں کی بیٹی منیہا نے خود ہی اپنا تعارف کروایا، جس پر وہ دونوں صرف مسکرائی اور اسباب میں سر ہلایا۔ آپ دونوں بھی تو اپنا نام بتائیں بھائی، منیہا دوبارہ بولی۔ جس پر دونوں نے اپنا اپنا نام بتایا۔ چلو ہم میرے کمرے میں چلتے ہیں، منیہا بولی، جب دونوں نے ہم نظر اپنی ماما کی جانب دیکھا۔ جب خالدہ بیگم نے اسباب میں سر ہلایا، اب وہ دونوں منیہا کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئیں۔ اب دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ عشرت بیگم، جو بڑی بھابھی ہیں، کھانے کا انتظام کر رہی تھیں، جبکہ تھوڑی ہی دیر بعد وہ سب کو کھانے کے لیے بلا چکی تھیں، جبکہ منیہا کے دروازے پر دستک ہوئی۔ بیٹا آ جائیں، کھانا لگ چکا ہے۔ جی رضیہ بھی، ہم آتے ہیں۔ منیہا بولی۔ سب سے پہلے اریحہ اٹھ کھڑی ہوئی، کیونکہ وہ بور ہو رہی تھی۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ کمرے سے باہر نکلی، جبکہ اس کے پیچھے ہی ماہی اور منیہا بھی نکلیں۔ وہ بھی سیڑھیوں کے درمیان میں پہنچی ہی تھی کہ اس کے قدم اچانک سے رکے۔ اس کے سامنے کا منظر جسے دیکھ وہ حیران رہ گئی۔
جاری ہے۔